الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح کے ملاپ سے پیدا کیا ہے. جسم کی تخلیق مادے سے ہوئی ہے اور مادے کے اٹھان اسی روئے زمین سے ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو جسم مادے سے بنتا ہے اور مادے کے اٹھان اسی دنیا، اسی روئے زمین سے ہوتی ہے، اور روح براہ راست اللہ جل جلالہ کے حکم کا نام ہے. چنانچہ جب روح کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا مختصر جواب عنایت فرمایا، اور قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے. تو روح کی زیادہ تر تفصیلات انسان کو نہیں بتائی گئیں، اور اس کی ایک وجہ اسی آیت میں آگے مذکور ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے. گویا کہ روح کی تفصیلات کو سمجھنا اور اس کا ادراک رکھنا یہ انسان کے شعور سے ماورا حقیقت ہے، ماورا چیز ہے. اسی لیے بس اتنے ہی جواب پر اکتفا کیا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. تو یہ انسان کے دو بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں. مادے کا تعلق اس دنیا سے ہے. دنیا چونکہ فانی چیز ہے اور مادہ بھی فانی ہے، یہی وجہ ہے کہ جسم جس کی تخلیق مادے سے ہوئی ہے اس پر فنا طاری ہوتی ہے، یہ مٹی میں مل جاتا ہے. ہاں، جو جسم اپنے آپ کو روح کے تابع کر چکا ہو، اللہ جل جلالہ کا اس پہ خاص انعام ہوتا ہے اور مٹی کو اس کے کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے. ورنہ عام اصول یہی ہے کہ مادہ مٹی ہی میں مل کر رہتا ہے اور اس جسم پر فنا طاری ہوتی ہے. اور روح اللہ کے حکم کا نام ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس لیے روح پر فنا طاری نہیں ہوتی. روح کی جگہ بدلتی ہے کہ پہلے اس کی جگہ یہ فانی جسم تھا، اب جب یہ فانی جسم فنا ہو گیا تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالی بدل دیتے ہیں. روح پر فنا کبھی طاری نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جب وہ وجود میں آتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے مادے کی اپنی ضروریات ہیں اور روح کی اپنی ضروریات ہیں. جسم جو کہ مادے سے بنا ہے اس کی الگ ضروریات ہیں. اس کو آرام چاہیے، اس کو غذا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اسے آسائش چاہیے، اس کو موسم کی شدت سے بچنے کے ذرائع چاہیے، اس کو اچھی سے اچھی سواری چاہیے، اس کو اچھے سے اچھا گھر چاہیے. یہ تمام ضروریات مادے کی ہیں اور جسم کی ہیں. روح کی ضروریات اور ہیں. روح کی ضرورت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ہے. تو روح کی صرف اور صرف ایک غذا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. اب انسان چونکہ ان دونوں چیزوں سے بنا ہے تو اس کے اندر ان دونوں چیزوں کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. مادے کی خصوصیت میں حیوانیت ہے، بہیمیت ہے. جو حیوان کی ضروریات ہیں وہ انسان کی بھی ضروریات ہیں. حیوان کو بھی کھانا چاہیے، اس کو بھی پانی چاہیے، اسے بھی رہنے کے لیے گھر چاہیے، اسے بھی موسم کی شدت سے بچنے کے وسائل اور ذرائع چاہیے، اس کو بھی اپنا جوڑا چاہیے. اور یہی تمام تر خصوصیات انسان میں بھی ہیں. اس کو انسان کی صفت بہیمیت کہا جاتا ہے. اور دوسری طرف انسان میں اللہ نے روحانیت رکھی ہے. روحانیت اس کی تشبیہ فرشتوں کے ساتھ ہے. آپ اس کو ملکوتیت کا نام دے لیجئے. تو انسان کے اندر اللہ نے فرشتوں کی بھی اوصاف رکھے ہیں
اور اس کے اندر حیوان کے بھی اوصاف رکھے ہیں، اور ان دونوں اوصاف کی آپس میں ہر وقت کشمکش رہتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانیت کو اپنی بہیمیت پر غالب کر لے، اور ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی حیوانیت اس کی ملکوتیت یا اس کی روحانیت پر غالب آ جائے۔ تو جو شخص اپنے نفس کو اپنی روح پر غالب کر بیٹھتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے، مادے سے قریب ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی روح کو اپنے جسم پر فوقیت دیتا ہے، روح کو مادے پر غالب کر دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہر عبادت کے کچھ اپنے خصوصیات ہوتی ہیں۔ عبادت اللہ جل جلالہ کی بندگی کا نام ہے، اور اللہ کی بندگی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ تمام بندگی کی صورتیں ہیں۔ اب ان میں سے ہر عبادت اپنی ذات میں تو بندگی ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے اوصاف بھی ہیں جو دوسروں سے منفرد ہے۔ اب روزے کا جو خاص وصف ہے جو دوسروں سے منفرد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی روحانیت کو اس کی بہیمیت پر غالب کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بہیمیت جس کو ہم سارا سال پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اس ایک مہینے میں ہم روحانیت کو اتنا پروان چڑھائیں، اسے اتنی ترقی دیں کہ ہماری حیوانیت اور بہیمیت اس کے اندر دب کر رہ جائے۔ اور اس کو اللہ نے یوں تعبیر فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور یہ فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان کو اللہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں سے اللہ انسان کو غیر حاضر نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے انسان کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، انسان اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب کامیاب ہو جائے تو اس منزل کو پرہیزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ منزل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی حیوانیت اور بہیمیت کو مغلوب کر کے اپنی روحانیت کو اس کے اوپر غالب کرتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جسم کی جب اپنی ضروریات ہیں تو اس کے عیوب بھی اپنے ہیں، اس کی بیماریاں بھی اپنی ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی جب اپنی ضروریات ہیں تو اس کے نقائص بھی اپنے ہیں، اس کی بیماریاں بھی منفرد ہیں۔ جسم کی بیماری یہی ہے کہ اس میں درد ہوگا، اس میں کوئی جزو ترکیبی جو ہے اس کا کوئی عنصر خراب ہو جائے گا، اور انسان جسمانی طور پر تکلیف کا شکار ہوگا، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آدمی طبیب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور کوئی نہ کوئی دوائی کھا کر اپنی تکلیف کا علاج کرے گا۔ روح کی بیماریاں الگ ہیں، اور روح کا شفا یا روح کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف قرآن کریم میں رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہیں، دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ ان سے کہہ لیجئے کہ یہ یعنی قرآن کریم یہ اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب شفا کیسے ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھ کر انسان روحانی طور پر اپنے امراض کو دور کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے جس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو روح کا علاج اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم میں تلاش کرنا پڑے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تلاش کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تلاش کرنا پڑے گا۔ روح کا علاج مادے سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ روح کی تخلیق مادے سے نہیں ہوئی۔ جب روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، براہ راست اللہ کے حکم سے ہے، تو اس کا علاج بھی ایسا ہی ہوگا جو ملائے اعلیٰ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اور شباہت رکھتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بنیادی روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جب تک انسان کا مادہ اور اس کی روح یعنی اس کی بہیمیت اور اس کی روحانیت جب تک ان دونوں کے درمیان صلح رہتی ہے
تو انسان اعتدال پر ہوتا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ بہیمیت روحانیت کے راستے میں آڑ نہ بنے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب یہ روح کا تقاضا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، لیکن جسم کا تقاضا یہ ہوگا کہ آرام کر لو، نرم بستر مت چھوڑو، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے آرام دو۔ اب یہ جسم کا تقاضا ہے۔ اب اگر جسم یا یہ بہیمیت آپ کی روحانیت میں آڑے آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہیمیت اور روحانیت میں صلح کا تعلق نہیں ہے اور انسان اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ صلح کا تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب یہ ان میں سے ایک صفت دوسری صفت کی راہ میں آڑ نہ بنے، اور آڑ اسی وقت بنتی ہے جب انسان کی روحانیت کمزور ہو اور اس کی بہیمیت طاقتور ہو، اور روحانیت کمزور اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنی روحانی بیماریوں کا علاج نہ کر پائے۔ روحانی بیماریاں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں بنیادی جو بیماریاں ہیں جنہیں روح کی بیماری کی بنیاد سمجھا جا سکتا ہے وہ دو ہیں، ایک تکبر ہے اور دوسرے نمبر پر حسد ہے۔ یہی بہت ساری روحانی امراض کا جڑ آگے جا کر بن جاتی ہیں۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر، کبر، بڑائی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر سمجھے، دوسری مخلوقات کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے۔ تکبر کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی حالت میں مست ہو جائے، دوسروں کو تو حقیر نہ سمجھے لیکن اپنی حالت میں مست رہے، اسے عجب کہا جاتا ہے۔ عجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حالت میں مست ہو جائے، اپنے اندر نقص نظر نہ آئے لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ اور اگلا درجہ یہ ہے کہ اپنے اندر نقص تو نظر نہیں آ رہا لیکن دوسروں کو بھی حقیر سمجھنے لگ گیا، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، تو اسے تکبر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ تکبر کے دو درجات ہیں اور یہ دونوں مذموم ہیں، یہ دونوں روحانی امراض ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں تکبر کرنے کی جو صفت ہے وہ سب سے پہلے شیطان کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو شیطان کے پجاری ہیں ان کی طرف اسی صفت کی نسبت کی گئی ہے۔ گویا کہ تکبر یہ وہ بیماری ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آئی تھی۔ شیطان کو جب حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کی دو وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہی تکبر تھا کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کو مٹی پر فوقیت ہوتی ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو نفسانیت تھی اس نے دلیل بھی سکھائی، گویا اس کو پٹی پڑھائی کہ تو آدم سے افضل ہے، تو آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کی صفت ہوتی ہے اوپر جانا اور مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے آنا، تو تم تو آدم سے افضل ہو، تم کیوں سجدہ کرو گے؟ یہی دلیل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ جل جلالہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ کہاں وہ جنت کی فضاؤں میں قیام پذیر تھا، فرشتوں کے ماحول میں اسے اہم حیثیت حاصل تھی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ایسا راندہ درگاہ ہے کہ دنیا میں جو بھی خرابی ہے اس کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اونچائی سے اس کو نیچے کھائیوں میں گرانے والی بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تکبر تھا۔ تو جس طریقے سے تکبر نے شیطان کو ترقی سے رذالت کی طرف گرایا، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے۔ ہم جب نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے تمام تر بڑائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، انسان کے لیے عجز ہے، عاجزی ہے۔ جب انسان بڑائی کی طرف جاتا ہے تو وہ گویا کہ خدائی صفت اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس کی اللہ نے اس کو اجازت ہی نہیں دی۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، اور جو آدمی اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ تو بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا، اور اس کے بعد شیطان کے پیچھے چلنے والی جتنی بھی اقوام ہیں
جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے اندر یہی تکبر کی صفت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی نافرمان اقوام کے درمیان مکالمے ذکر ہے، جگہ جگہ سورہ ہود میں آپ کو ملیں گے، سورہ شعراء میں مذکور ہیں۔ ان مکالموں کو آپ پڑھ جائیے، آپ کو پیغمبر کے لب و لہجے میں صرف عاجزی ملے گی۔ پیغمبر ان سے کہہ رہا ہوگا کہ انی لکم رسول امین، کہ دیکھو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں امانت دار ہوں، میں امین ہوں، اور لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، بس میرا صرف ایک مطالبہ ہے، اعبد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پیغمبر کا لب و لہجہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں منکرین کا لب و لہجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ اے شعیب یہ جو تم بہت ساری باتیں ہم سے کرتے ہو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ تکبر نے ان کے اندر یہ صفت پیدا کی کہ وہ پیغمبر کو اس طرح جواب دے رہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ اے شعیب تمہاری بہت ساری باتوں کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں، یعنی تمہارا تعلق ایلیٹ کلاس سے نہیں ہے، تم تو ہمارے درمیان سماجی طور پر کمزور سمجھے جاتے ہو، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہاری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ یہ نافرمان قوم کا لب و لہجہ ہے۔ یہی لب و لہجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملا، ان سے بھی ان کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ یہی لب و لہجہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ملا، اور اسی لب و لہجے کا سامنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑا کہ جب ان سے ان کی قوم کے ایک فرد نے کہا کہ کیا اللہ کو پیغمبر بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ یہ تکلیف دہ جملے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کہے گئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ جل جلالہ نے اگر کوئی پیغمبر بنانا تھا تو مکہ اور طائف کی بستیوں میں کسی سرمایہ دار کو بناتا، آپ کو کیوں پیغمبر بنایا گیا؟ تو یہ تکبر ہے جو نافرمان اقوام کے لب و لہجے سے آپ کو ٹپکتا ہوا اور چھلکتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس کے مقابلے میں پیغمبروں کا لب و لہجہ وہ سراپا عاجزی اور انکساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عاجزی میں کمال عطا فرمایا تھا، بندگی کمال درجے کی عطا کی تھی، چنانچہ آپ کی تمام سنتوں اور آپ کی تمام تر عادات میں اگر کوئی چیز وضاحت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی تو وہ یہی عاجزی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی کوئی باندی، یعنی جو کمزور سمجھے جانے والی مخلوق تھی، وہ بھی جب چاہتی اور جتنی دیر کے لیے چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ روک کر ان سے بات کر سکتی تھی۔ آج کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی روک کر راستے میں دیکھے اور اس سے بات کر کے دیکھ لے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جس صفت اپنانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وہ صفت ہم نے چھوڑ دی۔ تو بہرحال انبیاء علیہم السلام کے لب و لہجے میں عاجزی ہے، اور منکرین کے لب و لہجے میں آپ کو وہی تکبر ملے گا جس تکبر کا مظاہرہ کائنات کے آغاز کے وقت ابلیس نے کیا تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے اندر اور بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتی ہے، یہ انسان کے اندر اور بہت سارے مفاسد پیدا کرتی ہے۔ مثلا ایک بیماری یہ تکبر اس طریقے سے انسان میں پیدا کرتی ہے کہ انسان حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اسے حق نظر آ رہا ہے کہ یہ برحق ہے، لیکن حق کو جانتے بوجھتے بھی وہ اپنانے سے انکار کرتا ہے۔ یہود کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ اپنی بڑائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں گے تو یہ جو بادشاہوں نے ہمیں مراعات دے رکھی ہیں ان سے ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، اور ہم خاندانی طور پر جس شرافت کے قائل ہیں ہمیں اس دعوے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو یہ تکبر تھا جس نے ہر قوم کو، ہر نافرمان قوم کو اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنے سے روکا۔ تو تکبر جو انسان میں پہلا مفسدہ پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حق کو دیکھ کر بھی اس کو اپنانے سے روکتا ہے،
اور دوسرا مفسدہ انسان میں یہ پیدا کرتا ہے کہ انسان کو تکبر کی وجہ سے اپنا آپ 100% حق پر نظر آتا ہے اور اپنے مخالفین اس کو 100% غلطی پر نظر آتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سماج تقسیم ہوتا ہے اور معاشرہ مختلف تقسیمات کا شکار ہوتا ہے۔ دور مت جائیے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ کتنی تقسیمات کا شکار ہے۔ ہم لسانی طور پر تقسیم کا شکار ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے معاشرے میں ابھر کر سامنے آتی ہے اور فسادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو لسانی بنیادوں پر تعصب ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی تکبر کار فرما ہوتا ہے کہ پنجابی کہے گا کہ میں برتر ہوں دیگر اقوام سے، سندھی کہے گا میں برتر ہوں، پشتون کہے گا میں برتر ہوں، بلوچی کہے گا میں برتر ہوں۔ تو یہی تکبر کی صفت ہے جو معاشرے کو مختلف تقسیمات کا شکار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی طور پر بھی، مسلکی طور پر بھی انسان تقسیم ہو جاتا ہے کہ جب ایک مسلک والا یہ سمجھتا ہے کہ میں 100% حق پر ہوں اور دوسرا مسلک والا 100% غلطی پر ہے، اس کے نتیجے میں ان کے درمیان خلیج بنتی جاتی ہے، پھر معاشرہ تقسیم ہوتا ہے اور پھر عبادت گاہیں بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان سیاسی نظریات میں اس قدر تعصب اپنا لیتا ہے کہ اپنے سیاسی نظریے کو وہ 100% حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کے سیاسی نظریے کو 100% غلطی پر سمجھتا ہے۔ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، جس کا سامنا آج کل کے موجودہ زمانے میں ہم کر رہے ہیں کہ لوگ تقسیم ہیں، گھرانے تقسیم ہیں، دوستوں میں تقسیمات ہیں۔ حالانکہ ان اختلافات کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کا ایک مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کو برحق سمجھتا ہے تو اسے برحق سمجھنے کا حق ہے، لیکن دوسرے مسلک کی تذلیل نہ کرے اور اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے، اس کی بنیاد پر مسجد تقسیم نہ ہو۔ ذات تک محدود رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک چھت کے نیچے ہم عبادت کریں، ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے طریقہ کار کے مطابق عبادت کرے، کیونکہ اس کا تعلق صرف اس کی ذات سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا سیاسی نظریہ ہے تو اس کا تعلق الیکشن سے ہے۔ آپ اگر کسی ایک کو برحق سمجھتے ہیں تو آپ ووٹ کے ذریعے اس کا اظہار کریں، لیکن دوسرے کی تذلیل کرنے سے اگر ہم باز نہ آئے تو نتیجتاً ہم جو مختلف تقسیمات کا شکار تھے ان میں یہ ایک اور تقسیم بڑھ جائے گی کہ پہلے ہم لسانی طور پر تقسیم کا شکار تھے، مسلکی مذہبی طور پر تقسیم کا شکار تھے، اب یہ ایک نئی آزمائش ہے جس کا میں اور آپ سامنا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو بڑی خوبصورت ہدایت دی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، یعنی مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو، ان کی تذلیل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی فرد کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہے تو دوسرے شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے عقیدت کے مرکز کی توہین کرے یا اس کی تذلیل کرے۔ ہاں، دلیل کے ساتھ اس کی غلطی ثابت کرے لیکن تذلیل نہ کرے اور توہین نہ کرے، اور جب اس خوبصورت اصول پر عمل ہوگا تو ہمارا معاشرہ خود بخود فلاح کے راستے پر گامزن ہوگا۔ تو یہ تمام وہ مفاسد ہیں جن کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو انسان کو تکبر نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو روحانی بیماری ہے وہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے پاس نعمت کو برداشت نہیں کرتا، نتیجتاً وہ روزانہ مختلف قسم کی تنگیوں کا شکار رہتا ہے اور آہستہ آہستہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی وہ بنیادی روحانی بیماری ہے جو اس کائنات کے آغاز سے ہی وجود میں آئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا اس کے پیچھے دو وجوہات تھے، ایک تو تکبر تھا، دوسرے نمبر پر حسد تھا۔ ابلیس جنات میں سے تھا،
اور اسے یہ امید تھی کہ خلافت ارضی کا منصب مجھے ملے گا، چونکہ اللہ نے انسان سے پہلے اس روئے زمین پر جنات کو پیدا کیا تھا، اور جنات نے جب یہاں سرکشی دکھائی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے ان کو زمین کے میدانوں سے بھگا کر بیابانوں تک محدود کر دیا، پہاڑوں اور جنگلات تک، اور اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے سر پر خلافت ارضی کا تاج سجایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اسی حسد میں آ کر ابلیس جو ہے اس نے اپنے آپ کو راندہ درگاہ کروایا، تو ابلیس تکبر اور حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طریقے سے جیسے ہی انسان روئے زمین پر آیا تو جو پہلا شخص قاتل بنا اسی حسد کی وجہ سے قاتل بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ معروف ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس لیے قتل کیا، اسے اس حسد نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا کہ میری قربانی مردود ہو گئی اور اس کی قربانی مقبول کیوں ہو گئی۔ ان دونوں کو اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس زمانے میں اللہ کا یہ اصول تھا، اللہ کی یہ سنت تھی کہ جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی آسمانی آگ اس کو کھا لیتی تھی۔ گویا کہ نتیجہ اسی دنیا میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی مقبول ہے اور کس کی مردود ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا قربانی کرو، ان دونوں نے قربانی کی، قابیل کی مردود ہو گئی اور حابیل کی مقبول ہو گئی۔ تو قابیل حسد میں آیا، حابیل نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر تمہاری قربانی مقبول نہیں ہوئی تو تمہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کو عبادت میں تقوی درکار ہوتا ہے، تمہاری عبادت میں تقوی کی کمی ہوگی، تم وہ دور کرو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ لیکن قابیل بدبختی کا شکار ہو چکا تھا، وہ باز نہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے۔ انہیں حسد یہ تھا کہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں کیوں آیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ انہیں یہی امید تھی کہ پیچھے طویل زمانے سے انبیاء ہمارے خاندان میں چلے آ رہے ہیں، تو یہ آخری پیغمبر بھی ہمارے خاندان سے آئے گا۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، اور اسی حسد میں آ کر یہود راندہ درگاہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ تکبر کے ساتھ ساتھ حسد کا بھی شکار تھے، جس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کہا کہ یہ بنو عبد مناف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، تو یہ جو بنو عبد مناف ہیں یہ شروع سے ہمارے مقابل چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی لوگوں کو سواریاں دیں، انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھی سخاوت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ جب عزت اور شرافت میں ہم ان کی ٹکر پر آ گئے تو اب ان کے اندر سے یہ آواز اٹھ گئی کہ جی ہمارے اندر اللہ کا نبی ہے اور تم سب اس کی اطاعت کرو۔ اب ہم نے اگر اس کو تسلیم کر لیا تو ہم ایسی عزت اور شرافت کہاں سے لائیں گے؟ تو گویا ابو جہل اسی حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا کہ پیغمبری کا جو منصب ہے وہ اللہ نے بنو ہاشم کو کیوں دیا، بنو عبد مناف میں کیوں آیا، وہ ہمارے اندر کیوں مبعوث نہیں ہوا، یہ عزت اور شرافت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو کائنات میں جتنی مردود اقوام ہیں، کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے مردود ہونے کے پیچھے ان دو میں سے ایک وجہ آپ کو نظر آئے گی، یا تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے ہوں گے یا حسد کی وجہ سے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی دو روحانی بیماریاں ہیں جو مہلک ہیں اور انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کا باقاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کی روح بیمار تصور ہوتی ہے، اس کی جو قوت بہیمیت ہے وہ اس کی قوت روحانیت پر غالب آ جاتی ہے، اس کے حیوانیت سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر جو اللہ نے روحانیت رکھی ہے وہ دب جاتی ہے، نتیجتاً وہ راندہ درگاہ قوموں کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے اندر کی روحانیت کو جلا بخشنے کی کوشش کریں، اس کو پروان چڑھائیں، اپنی حیوانیت کو دبانے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ نے حلال کھانا کھانے سے روکا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران صبح سے لے کے شام تک آپ حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے، حلال پانی بھی نہیں پی سکتے، حلال مشروب بھی نہیں پی سکتے، میاں بیوی کے درمیان حلال تعلق بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو پابندیاں لگی ہیں یہ اسی لیے لگی ہیں تاکہ میرے اور آپ کی حیوانیت دب جائے۔
اور روحانیت کو سامنے آنے کا موقع ملے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ بھی دنیا میں گزار دیتے ہیں، ہم اس کو بھی حیوانیت میں گزار دیتے ہیں، ہم اس میں بھی اپنی بہیمیت پر ہی توجہ دیتے رہتے ہیں اور اپنی روحانیت پر توجہ دینے سے ہم عاجز رہتے ہیں۔ روحانیت پر دو طریقوں سے توجہ دی جاتی ہے، ایک تو فضائل حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے رمضان میں تلاوت انسان کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رمضان میں ایک ایک سجدے پر اللہ نے بے شمار نیکیاں لکھی ہیں، نفل پڑھنے پر فرض کا درجہ عطا کیا ہے، اور فرض پڑھنے پر دیگر ایام میں 70 فرائض پڑھنے کا درجہ عطا کیا ہے، تو یہ عبادات میں آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا۔ اور دوسری طرف انسان اپنے رذائل کو بھی دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون سی روحانی بیماریاں ہیں، تکبر ہے تو میں اس کو دور کروں، حسد ہے تو میں اس کو دور کروں، اور دور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ان روحانی امراض کا جو انجام بیان کیا گیا ہے، یا گزشتہ اقوام ان روحانی امراض کی وجہ سے جس انجام سے دوچار ہوئیں، اس مہینے میں اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو ذہن نشین کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان روحانی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے رمضان المبارک کو اس طریقے سے گزاریں کہ اپنی دنیا کی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی ذات پر غور کریں۔ عبادت تو پھر بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن اپنی ذات پر ہم میں سے شاید ہی کوئی غور کرتا ہو۔ عبادت بھی کرنی چاہیے اور اپنی ذات پر غور بھی کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے انسان اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔